الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو دو سلسلے جاری فرمائے، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رسول اللہ کا. کتاب نازل فرماتے رہے، ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے احکام خداوندی بتلانے کے لیے ساتھ میں نبیوں رسولوں کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری فرمایا. یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور نبی آخر الزمان تاجدار دو عالم سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر جا کر ختم ہو گیا. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سب کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. ہر دور میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لا نبی بعدی، حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس لیے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، امت کو گمراہ کرنے والا ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا اور امت کو گمراہ کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہے. ابھی آخری نبی ہے، اس کے بعد کائنات میں دنیا میں کوئی نبی نہیں. قیامت تک یہی نبی کی شریعت چلے گی. جو بھی آئے گا اسی شریعت پر عمل کرے گا. حضور دنیا میں تشریف لائے، بچپن کا دور گزرا،
پیدا ہونے سے پہلے والد کا سایہ سر سے چلا گیا، ابھی شیر کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا اس طرح سے تھا کہ جو بھی دیکھتا تھا آپ کی تعریف کرتا تھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے۔ اس لیے تو بی بی حلیمہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گود میں لیا تو تعریف کی بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ کہنے لگی حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں تو شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہنے لگے آمینہ تو شہر کی رہنے والی ہے، میں نے تو ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین سے پوچھتے کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے آفاقہ گردیدہ محربتہ ورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ مما تو چیزیں دیگری، کہ حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، آمینہ تو شہر کی رہنے والی ہے، عبد المطلب تم نے چند ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، میں نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر اگر تصور یہ خیال کرے کہ ہم تعالی شانہ کیا فرماتے، تو اللہ رب العزت فرماتے کہ آمینہ تو گاؤں کی رہنے والی، حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی، آمینہ تو شہر کی رہنے والی، عبد المطلب تو چند ملکوں کا سفر کرنے والا، جبرائیل تو دنیا کا دیکھنے والا، گھومنے والا، لیکن میں پروردگار کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری مخلوقات میں ایسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، بہت حسین جمیل، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب حلیمہ سعدیہ بچی کو لینے کے لیے تیار، بی بی آمینہ بچی کو دینے کے لیے تیار۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کی پرورش میں اپنے محبوب کو دیا، ایک آمینہ تھی یعنی امانت کی حفاظت کرنے والی، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی، اور دوسری حلیمہ ہے حلم والی، بردباری والی، اس لیے کہ بچے کی پرورش میں اگر ماں کے اندر حلم نہ ہو، تحمل اور برداشت نہ ہو، تو وہ بچے کو بات بات میں ڈانٹے گی، کوسے گی۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو لینے کے لیے تیار ہو گئی، بی بی آمینہ نے دعائیں دے کر اپنے بچے کو رخصت کیا۔ دیکھیے اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی ماں اپنے بچے کو دعائیں دے کر رخصت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو پھر 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے دعائیں دے کر اللہ کے حوالے کیا، دریا کے حوالے کیا۔ فرعون ظالم جسے پتا چلا تھا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تجھے بھی ختم کر دے گا، تو اس نے بچے ذبح کروانے شروع کیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ وہ بچے ذبح کرواتا رہا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ماں کو خوف ہوا
کہ کہیں فرعون کو پتا چلے گا میرے اس بچے کو بھی ذبح کر دے گا. تو آپ نے دعائیں دی اور صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کیا دعاؤں کے ساتھ. جب ماں نے دعا دی تو پھر بچے کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بچہ ماں کی دعاؤں کے ساتھ دریا میں جانے والا ہے. جب گیا تھا تو موسیٰ تھا، لوٹ کر آئے گا تو کلیم اللہ بن جائے گا. ماں کی دعا ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتا ہوں. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا مشورہ دیتا ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر. اے میرے والد بزرگوار، اللہ نے آپ کو جس چیز کے کرنے کا حکم دیا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انشاءاللہ قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر نکلے. ماں نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں. ایسا نہیں کہا کہ ذبح کرنا ہے، کہا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے چلنا ہے. نہلا کر تیار کیا، کپڑے اچھے پہنائے اور باپ کے ساتھ رخصت کیا. ماں نے دعائیں دے کر اسماعیل کو بھیجا. یہ اسماعیل جب گیا تو اسماعیل تھا، لیکن جب لوٹ کر آئے گا تو ذبیح اللہ بن جائے گا. ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے. جس نے بھی ماں کی دعائیں لی دنیا میں وہ کبھی محروم نہیں ہوتا. اس لیے اپنی ماں کا دل کبھی مت دکھانا. جتنی ہو سکے ان کی خدمت کرو، ان کی قدر کرو، ان کا کہا مانو، ورنہ پھر انسان پچھتاتا ہے اپنے والدین کی ناقدری کر کے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا عطا فرمایا راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. باپ بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمینہ نے دائی حلیمہ کے ہاتھ میں دیا، اپنے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا. اب وہ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے، پرورش کے لیے. جیسے وہ باہر نکلی تو بی بی حلیمہ کا خاوی وہ پوچھنے لگا کہ یہ بچے کا والد کیا کرتا ہے، اس بچے کا والد کیا کرتا ہے؟ تو دائی حلیمہ نے کہا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے. تو بی بی حلیمہ کے خاوند کہنے لگے اسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ لَنَا فِيهِ بَرَكَةً. اس کے والد نہ ہو کوئی حرج نہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بچے کے اندر برکتیں دے گا. لے لیا بچہ. اب اپنی بستی بنو سعد میں جانے کے لیے تیار ہوا. سواری تھی، پہلے بتایا کہ کمزور سواری، ایک اونٹنی تھی ایک گدی تھی کمزور. بی بی حلیمہ کو سواری پر بٹھایا، گود میں بچہ ہے، کائنات کا دلارا، سردار دونوں جہاں کا، اس کو گود میں بٹھایا ہوا ہے. اور حلیمہ سعدیہ کے خاوند آگے بیٹھے، سواری کو اٹھانا چاہتے ہیں، سواری اٹھنے کے لیے تیار نہیں. پھر نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے سواری کھڑی ہو گئی.
پھر اسے بٹھایا، پھر وہ آگے بیٹھے، یعنی آگے ان کے خاوند، ان کے پیچھے حلیمہ سعدیہ، بیچ میں بچہ. پھر سواری اٹھنے کے لیے تیار نہیں، پھر نیچے اترے، 2 مرتبہ ایسا کیا. ان کے خاوند سمجھ گئے، کہنے لگے کہ حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو. ان کو آگے کیا اور وہ خود پیچھے بیٹھے. اب بچہ جو گود میں ہے وہ آگے ہیں، ان کے پیچھے حلیمہ سعدیہ، ان کے پیچھے ان کے خاوند. اب سواری کو اٹھانا چاہا، فوراً اٹھ کر وہ چلنے لگی. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو کائنات میں صدر مقام رکھتا ہے اپنا، اسے اس کا مقام دینا پڑے گا. اسے پیچھے بٹھا کر آپ سفر نہیں کر سکتے. اب سواری چلنے کے لیے تیار، بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے. بنو سعد کی وہ عورتیں جو پہلے آگے نکل چکی تھی کافی دیر پہلے سواری کے اوپر، اب یہ حلیمہ سعدیہ کی سواری ان کو بھی اوورٹیک کر رہی ہے. پہلے تو بار بار رک کر ان لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا حلیمہ سعدیہ کا، لیکن اب نوبت یہ ہے کہ یہ سواری اتنی تیز رفتار ہے کہ وہ جتنے لوگ پہلے سے آگے گئے تھے ان کو بھی اوورٹیک کر رہی ہے، ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہی ہے. بنو سعد کی وہ ساری عورتیں دیکھ رہی ہے تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ، اور پوچھنے لگی کہ حلیمہ عجیب بات ہے، تمہاری سواری تو بڑی تیز رفتار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی سواری بدل دی ہے. حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی سواری کو نہیں بدلا، میری سواری وہی ہے، لیکن البتہ سواری پر جو سوار ہے وہ سوار بدل گیا ہے. سواری تو وہی ہے لیکن میرا سوار بدل گیا ہے، اس کی برکت سے اس کے اندر جان آ گئی اور یہ میری سواری تیز رفتار چلنے لگی. اب جب وہ اپنی بستی میں پہنچے بنو سعد میں، تو بنو سعد کے جتنے گھرانے تھے، جتنے مکان تھے، ہر گھر کے اندر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مکان دیہاتوں میں جھونپڑے کی شکل میں، لیکن ہر گھر کے اندر سے پھولوں کی، گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر سے خوشبو نہ آتی ہو. گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اس انداز میں کیا، اپنے محبوب کا ویلکم اس طرح سے کیا کہ بنو سعد کی پوری بستی میں جیسے کسی نے روم فریشنر چھڑک دیا ہو، اتنی خوشبوئیں آ رہی ہے. حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی. اب گھر کا یہ حال ہے کہ گھر میں چند بکریاں تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. بکریاں تھی وہ بھوکی تھی اور خود بھی فاقے تھے، بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں. لیکن آج جا کر دیکھتی ہے کہ ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے. ان کے خاوند نے کہا کہ برتن لاؤ، دودھ نکالنا شروع کیا. گھر میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ. یہ وہی بکریاں ہیں جس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور گھر کے سارے برتن دودھوں سے بھر گئے. بی بی حلیمہ کا خاوند خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ اس بچے میں بڑی برکتیں ہیں، اس بچے کے اندر بڑی برکتیں ہیں. اب گھر میں ایک نئی زندگی شروع ہو گئی، اس لیے کہ اس کی برکت سے گھر میں روزی کا مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محل میں پال سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش محل میں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش محل میں کی، اپنے محبوب کو بھی محل میں پال سکتے تھے.
لیکن بتلانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھیے میرا محبوب جس گھر میں جا رہا ہے اس گھر کا یہ عالم ہے، اس گھر کی یہ حالت ہے کہ گھر میں اتنی تنگی ہے کہ کھانے کے لیے اناج کا دانہ نہیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں، لیکن اب جو برکتیں آئے گی وہ اسی بچے کی برکت کی وجہ سے آئے گی، اس بچے کے ہونے کی وجہ سے، اس وجود مسعود کی وجہ سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلیمہ سعدیہ کے یہاں رہتے ہوئے اور بھی چند واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کس طرح سے حاصل ہوئی اور پھر آگے نبوت کا سلسلہ کیسے چلا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد